نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ 14 تاریخ کو آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، اور آپ کا واقعہ کس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ پر ایمان لے کے آؤ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی خالق حقیقی ہے، ہر کسی کا وہی مالک ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، لیکن آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم نے مجھے جھٹلایا ہے تو پھر عنقریب تم پر عذاب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کر دی اور وہاں سے تشریف لے آئے، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ عذاب کے آثار رونما ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ آندھی اگر آئے تو ایک طرف سے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں تو فوراً وہ رب کے سامنے سجدے میں گرے اور انہوں نے سچی توبہ کی اور کہا کہ باری تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو ہم پر عذاب نازل نہ فرما۔ تو قوم نے جب توبہ کر لی تو جو عذاب تھا وہ ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا، لیکن عذاب میں تاخیر ہو گئی۔ اب اگر میں اپنی قوم کے پاس گیا تو میری قوم مجھے کہے گی کہ تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا عذاب کا، عذاب تو آیا نہیں، تو وہ مجھے جھٹلائے گی۔ تو آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی جب چل پڑی دریا کے درمیان جب پہنچی وہاں پر کشتی رک گئی۔ اب جو ملاح تھے وہ کشتی چلانے والے، انہوں نے جب دیکھا تو بظاہر کوئی ایسی وجہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے کشتی رک جائے، تو پھر ان ملاحوں نے آپس میں کہا کہ اس کشتی میں ضرور ایسا کوئی شخص ہے، ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، کیونکہ جب کشتی رکتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایسا غلام موجود ہوتا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ قرعہ ڈالیں گے، جس کا نام نکل آیا وہی بھاگا ہوا غلام ہوگا۔ اب کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار تھے تمام کے نام پرچیوں پر لکھے گئے اور قرعہ ڈالا گیا، تو بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں ہی وہ غلام ہوں مالک کا جو بھاگا ہوا ہے۔ تو پھر اس وقت دستور یہ تھا کہ جب کوئی ایسا غلام کشتی میں موجود ہوتا جو مالک سے بھاگا ہوا ہوتا، اور کشتی اس وقت تک نہ چلتی کہ جب تک اس غلام کو دریا میں ڈال نہ دیا جائے، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، کیونکہ دستور یہی تھا۔ جیسے ہی دریا میں ڈالا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب مچھلی نے نگل لیا تو اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کرام کے، بعض نے کہا کہ 1 دن، بعض نے کہا 3 دن، بعض نے 7 دن کہا ہے، اور 40 دن کا قول بھی ہے کہ اتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جب آپ رہے تو ظاہر ہے بالکل اندھیرا ہر طرف، تو حضرت یونس علیہ السلام کی ورد کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو 40 دن یا جتنے بھی میں نے اقوال ذکر کیے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر باہر نکالا۔ تو اب جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو ظاہر ہے کہ اتنے دن جب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو آپ کا جسم بالکل کمزور ہو گیا اور بالکل نرم و نازک ہو گیا، اس طرح کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد جس طرح اس کا جسم نرم و نازک اور ضعیف ہوتا ہے اسی طرح آپ کا جسم ہو گیا۔ تو مچھلی نے جب آپ کو دریا کے کنارے پر پیٹ سے باہر نکالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک کدو کا درخت جو ہے اگایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کدو کی جو بیل ہوتی ہے اس کے پتے جو ہوتے ہیں چوڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان پتوں نے آپ کے جسم کو ڈھانپ لیا تاکہ مکھیاں اس پر نہ بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بکری صبح اور شام کو آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں دیتی۔ آپ صبح بھی اس کا دودھ نوش فرماتے اور شام کو بھی، یہاں تک کہ آپ کا جسم جو ہے بالکل طاقتور ہو گیا اور مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام اس مہینے کی 14 تاریخ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ یہ چند واقعات تھے ماہ ذوالقعدہ کے حوالے سے جو تاریخی واقعات تھے، اس میں جو رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کی پہلی تاریخ کو پیش آیا کہ
کہ جب 30 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا. پھر دوسرا واقعہ 5 تاریخ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی دوبارہ. اور تیسرا واقعہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا کہ اس مہینے کی 14 تاریخ کو آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور 17 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر جو ہے کدو شریف کا درخت اگا اور اس طرح آپ کی جو ہے حفاظت ہوئی. اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور ہم نے ابراہیم پر کدو کا درخت اگایا. اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے. تو یہ چند واقعات تھے. آخر میں نے جو آیت مبارکہ